خوش آمدید اس ایکسپلینر میں جہاں آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں۔ آئیے آج اسلامی بینکاری کے سب سے پیچیدہ اور عملی مسئلے کو کھول کر دیکھتے ہیں۔ ذرا سوچئے، ایک ایسی دنیا جو روایتی مالیاتی اصولوں سے بالکل ہٹ کر چلتی ہو، جہاں ٹریلینز آف ڈالرز کا نظام چل رہا ہو، وہ بھی بغیر کسی سود یا انٹرسٹ کے۔ یہ کوئی کتابی باتیں نہیں ہیں، بلکہ ایک چلتی پھرتی عالمی حقیقت ہے جسے سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ تو چلیے اس نظام کے بالکل مرکز میں چلتے ہیں، اس کے انجن روم میں، اور دیکھتے ہیں کہ آخر یہ سب کام کیسے کرتا ہے۔ تو سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آخر بڑے مالیاتی ادارے سود یعنی انٹرسٹ کے بنا عالمی سرمایہ کی اتنی بڑی رقم روزانہ کیسے مینج کرتے ہیں؟ یہ پزل اس متبادل مالیاتی نظام کی بنیاد ہے۔ سوچنے کی بات ہے، جب ایک نظام سے انٹرسٹ کو مکمل نکال دیا جائے تو عالمی سطح پر پیسے کی روانی کو برقرار رکھنا ایک زبردست چیلنج بن جاتا ہے۔ ایک ایسے دور میں جہاں پوری دنیا کی معیشت سود پر چلتی ہو، وہاں بنا سود کے ارب روپے روزانہ ادھر سے ادھر کرنا واقعی کوئی چھوٹا کارنامہ نہیں ہے۔ آئیے جلدی سے دیکھتے ہیں کہ سفر میں ہم کیا کچھ کور کرنے والے ہیں۔ ہم شروع کریں گے اسلامی بینکاری کے عروج سے، پھر دیکھیں گے کہ بینکوں کو ٹریجری کی ضرورت کیوں پڑتی ہے۔ اس کے بعد روایتی ٹریجری کے افعال پر نظر ڈالیں گے، ربا اور غرار کی ممانعت کو سمجھیں گے، اور آخر میں شریعہ کے مطابق ٹریجری کے شاندار متبادل راستوں کو ڈسکس کریں گے۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں اپنے پہلے حصے سے، اسلامی بینکاری کا عروج، جو کہ واقعی ایک بڑی عالمی تبدیلی ہے۔ یہاں ایک بہت دلچسپ بات سامنے آتی ہے۔ عالمی مالیاتی منڈیاں اب اسلامی بینکاری کی تیزی سے بڑھتی ہوئی گروتھ کا واقعی سنجیدگی سے نوٹس لے رہی ہیں۔ یہ اب صرف کوئی چھوٹی سی مقامی مارکیٹ نہیں رہی، بلکہ ایک تیزی سے ابھرتا ہوا بالکل جدید نظام ہے جو گلوبل فائنانس کو پرماننٹلی تبدیل کر رہا ہے۔ بڑے بڑے مالیاتی ادارے اب اس کی طاقت، اس کے تحفظ اور عالمی سرمایہ کو ہینڈل کرنے کی صلاحیت کو تسلیم کر رہے ہیں۔ ٹریلینز آف ڈالرز اب اس متبادل راستے پر چل رہے ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ نظام قابل عمل بھی ہے اور انتہائی منافع بخش بھی۔ اب آتے ہیں اس کہانی کی دوسرے حصے کی طرف۔ بینکوں کو آخر ٹریجری کی ضرورت کیوں ہوتی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ یہ انجن روم کیوں ضروری ہے؟ اصل میں ٹریجری کسی بھی بینک کے لیے ایک گاڑی کے انجن کی طرح کام کرتی ہے۔ اس کا بنیادی کام بینک کی نقدی یعنی لیکوئڈٹی کو منظم کرنا ہے۔ مثال کے طور پر فرض کریں کسی دن بینک کے پاس بہت زیادہ ڈپازٹس آ گئے یا اچانک بہت سارے قرضے فراہم کرنے پڑ گئے۔ ایسے میں یہ ٹریجری ہی ہوتی ہے جو اس اضافی رقم کو محفوظ جگہ انویسٹ کرتی ہے، یا اگر فنڈز کی کمی ہو تو فوراً بندوبست کرتی ہے۔ اگر یہ انجن ٹھیک سے کام نہ کرے تو بینک کے اہم لین دین رک سکتے ہیں اور روزمرہ کا توازن بری طرح بگڑ سکتا ہے۔ آئیے اب تیسرے حصے کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ روایتی ٹریجری آخر کیا کام کرتی ہے، یعنی ان کا سٹینڈرڈ ٹول کٹ کیا ہوتا ہے۔ عام طور پر ایک روایتی ٹریجری ان 5 مخصوص افعال پر انحصار کرتی ہے۔ پہلا، قلیل مدتی قبولیت اور نقدی کا انتظام کرنا تاکہ ڈیلی کی ضروریات پوری ہوں۔ پھر امپورٹ اور ایکسپورٹ کے لیے بلز کی خرید اور ڈسکاؤنٹ پر قرضے دینا۔ اس کے علاوہ فوری یعنی اسپاٹ یا مستقبل کے فارورڈ کانٹریکٹس کے ذریعے عالمی کرنسیوں کا لین دین کرنا، اور رسک کو مینج کرنے کے لیے ڈیریویٹیوز اور آپشنز کا استعمال کرنا، جو کہ عالمی بینکنگ کا ایک نہایت عام حصہ ہے۔ بیسیکلی یہ وہ عام ہتھیار ہیں جو ہر بڑا بینک روزانہ استعمال کرتا ہے تاکہ معیشت چلتی رہے۔ لیکن یہاں سے ٹینشن شروع ہوتی ہے۔ ہمارا چوتھا حصہ ممانعت یعنی ربا اور غرار کے کانسیپٹ کو سمجھنا۔ اسلامی نظام کا سب سے پہلا اور بنیادی اصول ہے ربا یعنی سود کی مکمل ممانعت۔ اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ کسی بھی قرضے کے لین دین میں اصل رقم پر کوئی بھی اضافی معاوضہ سختی سے منع ہے۔ اب اس ایک اصول نے ٹریجری کے اس بنیادی ہتھیار کو بالکل بے اثر کر دیا، جہاں بینک صرف ایک رات کے لیے دوسرے بینکوں کو قرض دے کر انٹرسٹ کماتے ہیں۔ صرف وقت گزرنے پر قرضے کی رقم میں اضافہ کرنے کا جو کنونشنل کانسیپٹ ہے، وہ یہاں بالکل قابل قبول نہیں ہے۔ اسی لیے نئے راستے تلاش کرنا لازمی ہو جاتا ہے۔ دوسرا سب سے اہم اصول ہے غرر یعنی غیر یقینی صورتحال یا ایکسٹریم رسک سے بچنا۔ کسی بھی ایسی تجارت کی اجازت نہیں ہے جہاں نتیجہ، بدلہ یا خطرہ واضح نہ ہو۔ بالکل ایسے ہی جیسے ہوا میں اڑتے پرندے کا سودا کرنا
فائنینشیل مارکیٹ کے اندر یہ اصول روایتی ٹولز جیسے ڈیریویٹیوز، آپشنز اور سٹہ بازی والے فارورڈ کانٹریکٹس کو فوری طور پر خارج کر دیتا ہے، کیونکہ ان میں آگے کیا ہوگا اس کا ٹھیک سے اندازہ کسی کو نہیں ہوتا۔ اور یہاں ایک بہت واضح فلسفیانہ فرق سامنے آتا ہے۔ روایتی نظام پیسے کو ہی ایک کموڈٹی مانتا ہے جسے کرائے پر دے کر منافع کمایا جا سکے، جبکہ اسلامی نظام اس بات پر شدید زور دیتا ہے کہ مالیات کو براست راست اصلی معیشت اور ٹھوس اثاثوں یعنی ریئل ایسٹس کے ساتھ جڑا ہونا چاہیے۔ منافع صرف وقت گزارنے اور قرض دینے سے نہیں، بلکہ حقیقی تجارت اور رسک شیئر کرنے سے آنا چاہیے۔ اور سچ پوچھیے تو اسی فرق کی بنیاد پر پوری عالمی بینکاری کو نئے سرے سے سوچنا پڑتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ روایتی ٹریجری کے تقریباً تمام ٹولز ربا اور غرر کی انہی پابندیوں کی وجہ سے شرعی معیار پر پورے نہیں اترتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلامی بینکوں کو نقدی سنبھالنے کے لیے صرف پرانے انجن میں تھوڑی بہت ریپیئرنگ نہیں کرنی، بلکہ ایک بالکل نیا انجن زیرو سے ڈیزائن کرنا ہے۔ ایک ایسا انجن جو ان سخت اصولوں کے اندر رہتے ہوئے بھی عالمی سطح پر تیزی اور مہارت سے کام کر سکے۔ تو آخر یہ نیا انجن چلتا کیسے ہے؟ یہی ہمارا پانچواں اور آخری حصہ ہے، شریعہ کے مطابق ٹریجری کے متبادل طریقے۔ شارٹ ٹرم فنڈز کو مینج کرنے کے لیے سود پر قرض لینے کے بجائے اسلامی بینک واضح طور پر الگ الگ ایسٹ پولز بناتے ہیں۔ ان پولز میں سرمایہ کاری مشارکہ اور مداربہ کی بنیاد پر ہوتی ہے، یعنی جب کسی دوسرے ادارے کو اپنی اضافی نقدی انویسٹ کرنی ہوتی ہے تو وہ ان پولز میں پیسہ لگاتا ہے اور ان ایسٹ سے پیدا ہونے والے حقیقی منافع کو پہلے سے طے شدہ ویٹیجز کے تحت تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ متبادل اصولوں کی پاسداری بھی کرتا ہے اور بزنس کا فائدہ بھی کرتا ہے۔ اور اگر اضافی نقدی کو طویل مدت کے لیے مینج کرنا ہو تو اس کا سب سے زبردست ذریعہ ہے سکوک یعنی اسلامی بانڈز۔ دیکھیں، کنونشنل بانڈز اصل میں قرضے کی رسیدیں ہوتی ہیں جن پر سود ملتا ہے، لیکن سکوک ٹھوس اثاثوں یا قابل تجارت پروجیکٹس میں مناسب ملکیت کی نمائندگی کرتے ہیں۔ کیونکہ ان کے پیچھے حقیقی ایسٹس موجود ہوتے ہیں، اس لیے انہیں سیکنڈری مارکیٹ میں سموتھلی خریدا اور بیچا جا سکتا ہے، جو ٹریجری کو ضروری لیکوڈیٹی فراہم کرتا ہے بغیر ربا میں شامل ہوئے۔ اب آتے ہیں انٹرنیشنل کرنسیوں کے لین دین پر، جو واقعی ایک بڑا چیلنج ہے۔ یہاں غرار سے بچنے کے لیے سخت اصول یہ ہے کہ اسپاٹ سیلز میں کرنسی کی ڈیلیوری اسی دن یعنی سیم ڈے لازمی ہے۔ سٹہ بازی کے لیے کرنسیوں کی مستقبل میں خرید و فروخت بالکل منع ہے۔ ہاں، البتہ حقیقی تجارتی ضروریات کو پورا کرنے اور کرنسی کے اتار چڑھاؤ سے بچنے کے لیے وعدے کا استعمال نہایت محدود اور خاص شرائط کے تحت اجازت یافتہ ہے تاکہ ریئل ٹریڈ سموتھلی چل سکے۔ آخر میں گلوبل لیول پر امپورٹ اور ایکسپورٹ کے بلز کو مینج کرنے کے لیے نئے طریقے اپنائے جاتے ہیں۔ بینک ان بلز کو ڈسکاؤنٹ پر خریدنے کے بجائے، جو کہ اسٹرکٹلی سود بن جاتا ہے، وکالہ کے تحت ایجنٹ کے طور پر مخصوص فیس لے کر اپنی خدمات فراہم کرتے ہیں یا پھر حوالہ کے ذریعے قرضوں کی منتقلی کرتے ہیں۔ ان انوویٹو سولوشن سے عالمی تجارتی روانی برقرار رہتی ہے اور بنیادی اصولوں کی خلاف ورزی بھی کسی موڑ پر نہیں ہوتی۔ تو اس ایکسپلینر کے آخر میں یہ دیکھنا واقعی حیران کن ہے کہ بغیر سود اور سطہ بازی کے ڈیزائن کیا گیا یہ انجن کتنی کامیابی سے عالمی سرمایہ کو چلا رہا ہے۔ اور یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، ذرا سوچئے، کیا ٹھوس اثاثوں پر مبنی یہ اسلامی نظام آنے والے عالمی مالیاتی بحرانوں میں روایتی بینکاری سے زیادہ مستحکم اور محفوظ ثابت ہو سکتا ہے؟ یہ ایک ایسی بحث ہے جو ڈیفینیٹلی آنے والے وقتوں میں ہماری عالمی معیشت کا رخ طے کرے گی۔